باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى مالک الملک رب الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتائیے کہتے ہوئے ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، اور اپنی آنکھ کو ان سے مت پھیریے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہوئے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور جس کے دل کو ہماری یاد سے ہم نے غافل کر دیا آپ اس کی بات نہیں مانیے، اور جس نے اور اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی بات بھی آپ مت مانیے، اور اس کا معاملہ زیادتی والا ہے. اس آیت کے اندر چند اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اور اس آیت کے کچھ مطالبات ہیں سننے والوں سے. پہلی بات اس کی یہ کہ جو لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، صبح اور شام اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشی اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے اس کی یاد کرتے ہیں، اللہ کے یہاں وہ بڑے محترم اور معزز لوگ، بڑی شان والے، بڑی آن والے لوگ، بھلے ہی وہ دنیا کے اعتبار سے غریب ہوں، فقیر ہوں، کوئی ان کی دنیا والوں کی نظر میں پوزیشن نہیں ہو، دنیا والے ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، رذیل سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا بلند مقام معلوم ہوا. اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ دلانے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ کی یاد ہے. اس سے اللہ کی نظر میں بندہ معزز ہو جاتا ہے، عزتوں والا ہو جاتا ہے، ریسپیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور اتنے اہم ہوتے ہیں یہ لوگ، اتنی عظیم الشان صفات والے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ نبی وقت کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کی صحبت میں اپنے آپ کو روکیے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکیے، روکے رکھیے، یعنی آپ ان کے اندر رہیے. کتنا بڑا مقام ہے اللہ کی یاد کرنے والوں کا، اخلاص کے ساتھ صبح و شام اللہ کو پکارنے والوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی وقت کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کی صحبت میں آپ رہیے اور آپ ان کے ساتھ رکیے، کچھ دیر ٹھہریے ان کے ساتھ. دوسری بات، ذکر میں، عبادت میں اسی وقت جان ہے اور شان ہے جب کہ اس میں اخلاص ہو، جب کہ اس میں اخلاص ہو. یعنی ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، اس کا مقصد اور مطلوب صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ریاکاری نہیں ہو، دکھلاوا نہیں ہو. وہ ذکر جو ہے بطور عادت نہیں بلکہ بطور عبادت ہے، بطور عبادت ہے. عبادت کو عادت بنایا جائے، نہ کہ عادت کو عبادت بنایا جائے. بعض وقت یہ دیکھا گیا کہ عادت کو عبادت بنا لیا جاتا ہے، بس سب پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں. نہیں، عادت کو عبادت نہیں بلکہ عبادت کو عادت بنائیے. تو اپنی عبادت میں، اپنے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے.
اور جہاں پر مقصود اور مطلوب عبادتوں سے، ذکر اذکار سے صرف اور صرف اللہ کی خوشی ہوتی ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، اور کچھ حاصل کرنے کی غرض نہیں ہوتی، کچھ دنیا والوں سے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی غرض نہیں ہوتی، دنیا والوں کی آہ اور واہ کی پرواہ کیے بغیر جو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی بات کی جاتی ہے، یقیناً وہ ایسی عظمتوں والی ہے کہ نبی وقت کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ذکر اذکار میں، عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اللہ کی خوشی مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح عبادت کریں، اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح ذکر کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ روٹین والی عبادت نہیں، عادتوں والا ذکر، عادتوں والی نماز نہیں، بلکہ اخلاص والی، توجہ والی اللہ کی یاد ہونا چاہیے۔ ہماری عبادتوں میں توجہ کا پہلو جو ہے اور اخلاص کا پہلو، اس کا کبھی کبھی دیکھا گیا کہ فقدان ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن لگی نہیں رہا کہ یہ توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، اور توجہ ہی نہیں ہے، بے توجہی والی نماز ہے۔ نہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں اس پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، اس وقت میں اس کے حضور میں، اس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ، ساری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے، آپ اس سے ہم کلام ہیں، آپ اس سے ہم کلام ہیں، اور پھر اتنے عظیم رب کے سامنے آپ کھڑے ہیں، ایسی شان والے رب کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور پھر آپ کا خیال ادھر ہو ادھر ہو، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اپنی عبادتوں میں توجہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کی یاد ہو اور اللہ کی خوشنودی ہو، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پر آپ کی توجہ ہو، اس پر توجہ ہو، اس کے میننگ پر دھیان ہو۔ 90% بلکہ اور زیادہ، اگر آپ سمجھیں 95% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مگر ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا عبادتیں ہیں۔ جب عبادت کے میننگ ہی نہیں معلوم، شعور ہی نہیں، تو پھر توجہ کہاں سے ہوگی؟ توجہ تو شعور سے ہوتی ہے، سنسیئرٹی سے ہوتی ہے۔ جتنی سنسیئرٹی ہوگی، جتنا شعور ہوگا، اتنا ہی توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ 95%، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اور زیادہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ہم عجمی لوگ، کیا عبادتیں ہیں، کیا الفاظ ہم بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی دھیان نہیں۔ اور اگر آپ کو اس پر یقین نہیں آتا تو سروے کر کے دیکھ لیجیے ہر مسجد کے مصلیوں کا، مسجد کے مصلیوں کا سروے کر کے دیکھیے۔ کسی سے پوچھئے کیا سورۃ الفاتحہ کے معنی کیا ہیں، کسی سے پوچھئے سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی کیا ہیں، کسی سے پوچھ لیجیے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے معنی کیا ہے۔ بس روٹین کی عبادت ہو رہی ہے، ایک روٹین کی عبادت ہو رہی ہے، روٹین والی نہیں، سنسیئرٹی والی عبادت ہونا۔ سنسیئرٹی، توجہ، شعور کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عبادتوں میں توجہ اور شعور ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ معیار کسی کو ریسپیکٹ دینے کا آپ کی نظر میں ایمان ہو، عمل صالح ہو، نہ کہ دنیا ہو اور دنیا کا اسٹیٹس ہو، دنیا کی پوزیشن ہو۔ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، یہ کسوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر 4 پیسے ہیں وہاں پر ریسپیکٹ دی جاتی ہے۔ دنیا معیار بنی ہوئی ہے، دنیا کسوٹی بنی ہوئی ہے ریسپیکٹ دینے اور ریسپیکٹ کرنے کا، دنیا معیار بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ دنیا معیار نہ ہو، دنیا کی پوزیشن
کسی کو ریسپیکٹ دینے کا تمہارے لیے معیار نہ ہو، بلکہ تمہارے لیے کسی کو ریسپیکٹ دینے کا معیار ایمان، عمل صالح، اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی یاد ہو۔ یہ تیسری بات اس کے اندر یہ بہت اہم تھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو لوگ اللہ کی یاد والے ہیں، اللہ کی بات والے ہیں، بھلے ہی وہ غریب ہوں، فقیر ہوں، دنیا والوں کی نگاہ میں کم مایہ، کم حیثیت ہوں، لیکن ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سے رابطہ قائم رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان سے قربت رکھیں اور ان کو ریسپیکٹ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ اللہ ان کو ریسپیکٹ دیتا ہے، جن کی ریسپیکٹ اللہ کرے، اور اتنی کرے اتنی کرے اتنی کرے کہ نبی وقت کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی تاکید کرے، تو پھر ہم ان کو ریسپیکٹ نہ دیں، یہ کیسی محرومی کی بات ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج یہ دیکھا گیا کہ بہت عبادت والے ہیں، ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، لیکن بیچارہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، کوئی اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے، کوئی اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہے کہ سب کے سب ایسا کرتے ہیں، لیکن ایک ٹرینڈ جو ہے عام طور پر یہی ہے کہ تم چلو ادھر ہی، ہوا ہو جدھر ہی۔ یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم دنیا کو دیکھ کر ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ بنیاد دنیا ہے، دین نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی ہذہ الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تو اس کو بھی عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی عطا کرتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي هَٰذَا الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ۔ لیکن دین اللہ صرف اس کو عطا فرماتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں۔ دینداری اللہ کی محبت کی علامت ہے، عبادت، اللہ کی یاد، اخلاص، ایمان، یہ اللہ کی محبتوں کی علامتیں ہیں۔ دنیا اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس آپ دیکھیں کہ دینداری ہے، اخلاص ہے، بھلے ہی وہ غریب ہو، فقیر ہو، دنیا والوں کی نگاہ میں بے حیثیت اور حقیر ہو، لیکن آپ کو اس کو ریسپیکٹ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کو ریسپیکٹ دے رہا ہے، رسول اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، سارے فرشتے اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کر رہے ہیں، دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چھٹی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جن کی زندگیوں کے اندر اللہ کی یاد سے غفلت ہے، جو اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں، اور جن کا معاملہ ظلم اور زیادتی والا ہے، شرک والا ہے، کفر والا ہے، تکبر اور گھمنڈ والا ہے، ایسے لوگوں کی بات کو کوئی توجہ نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ بات کہی کہ ان کی بات مانیں، ان کی خواہش کی آپ پیروی کریں، اور ان کو آپ ریسپیکٹ دیں۔ نہیں، جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور زیادتی والا معاملہ جن کا ہے، ظلم اور زیادتی جن کا شیوہ ہے، اگر آپ ان کو کوآپریٹ کریں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ ظلم کو آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ کفر کو کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ شرک کا تعاون کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب سانپ کو آپ پالیں گے، اس کو آپ دودھ پلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے دشمنی میں اضافہ ہوگا، گویا کہ آپ ایک دشمن کی دشمنی میں اضافہ کر رہے ہیں، دشمن کو طاقتور بنا رہے ہیں۔ دشمن کو طاقتور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں فساد اور زیادہ ہو، تاکہ وہ اور زیادہ لوگوں کو ڈسے۔ بالکل اسی طرح جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، اللہ سے بالکل بے بہرا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جن کی نظر میں کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے،
آپ ہر وقت ان کا سمان کریں، عزت کریں اور ان کو ریسپیکٹ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات آخری اس بات کے اندر بتائی گئی۔ یہ 5 باتیں آج کی آیت میں بہت اہم ہیں۔ اب پھر ایک بار ذرا تفصیل سے اس آیت کی بات کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیے، بٹھائیے، روکے رکھیے جو اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی، اس کی خوشی، اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے صبح اور شام پکارتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں یہ آیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ ایک شخص امیہ بن خلف جو قریش کا سردار تھا، بڑا مال و دولت والا تھا اور شان و شوکت والا تھا، اولاد بھی تھی، بیٹوں والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ قریش کے سردار تھے جو مشرک تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، بڑے گھمنڈی، بڑے متکبر، وہ لوگ آئے۔ اس وقت جب یہ لوگ آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے مفسر ہیں، بڑی معتبر جن کی تفسیر مانی جاتی ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ہم 6 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سب کے سب غریب مسلمان تھے۔ خباب ہیں، عمار ہیں، صہیب ہیں، بلال ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور ایک یہ سعد بن ابی وقاص۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ غریب مسلمان، اب بلال بیچارے جو ہیں کل تک غلام تھے، اور صہیب جو ہیں ایک لوہار ہیں، لوہے کا کام کرنے والے۔ اسی طرح دیگر لوگوں کا حال تھا، زیادہ پوزیشن کے اعتبار سے شان و شوکت والے نہیں تھے، کوئی کیپٹلسٹ نہیں تھے، کوئی پراپرٹی ہولڈر نہیں تھے، دنیا والوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت، کوئی اسٹیٹس، کوئی پوزیشن نہیں تھا، بالکل ان کو زمانہ بالکل کمتر اور حقیر سمجھتا تھا۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب مسلمان تھے، یہ سب مومنین تھے۔ اسی اثناء میں چند قریش کے سردار، بڑے بڑے سردار وہ آتے ہیں، ان میں یہ امیہ بن خلف بھی ہیں۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب ان غریب مسلمانوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، ان رذیلوں کو نکالو آپ اپنے پاس سے، ذرا ہٹاؤ، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ رذیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمینہ، حقیر، کمتر درجے کا شخص۔ اس نے کہا یہ رذیلوں کو، یہ کمتر درجے کے لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے ہٹاؤ، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری پوزیشن کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے پائے کے نہیں ہیں، ان کو ہٹائیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہو سکتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال آیا ہو کہ چلو ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو پختہ مسلمان ہیں، ان کے اندر تو ایمان ہے، چلو ان کفار قریش کی اور سرداران قریش کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کی بات ہم مان لیں تو یہ ہماری بات مان لیں، ہم ان کو اللہ کی بات بتائیں اور یہ اللہ کی بات سن لیں اور پھر یہ ایمان لے آئیں۔ یہ جذبہ آپ کے دل میں آیا، بس اس سے پہلے کہ اس جذبے کا اظہار ہو، اللہ کو اس بات کی اور اس جذبے کی خبر ہو گئی۔ یہ ہے اسمع بہ و ابصر، کیا خوب وہ سننے والا ہے، کیا خوب وہ جاننے والا ہے، اس کو سب خبر ہو گئی، کون آیا ہے، کیا کہا ہے، کیا دل میں خیال آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سی بات ہوئی ہے اور ابھی
عمل کے اندر وہ خیال نہیں آئے، اور جبریل علیہ السلام آیتیں لے کر اتر آئے۔ یہ ہے اللہ کا پاور آف کمیونیکیشن، اتنا ایڈوانس ہے معاملہ، اتنا ایڈوانس۔ اور فاصلہ کتنا ہے جبریل علیہ السلام کا؟ کہاں سے آتے ہیں جبریل علیہ السلام؟ پہلے آسمان سے آتے ہیں کیا؟ 7ویں آسمان سے آتے ہیں۔ کون ہیں؟ فرشتوں کے ہیڈ ہیں، ہاں، ذو مرہ ہیں، امین ہیں، ذو القوہ ہیں، اور فرشتوں کے ہیڈ ہیں، عرش الہی کے پاس سے آتے ہیں۔ اب سوچئے زمین سے لے کے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے۔ خالی یہ ہمارا سولار سسٹم جو ہے، یہ ملکی وے جو ہے، اس کے ایک پلینٹ پر پلوٹو پر پہنچانے میں امریکہ جیسے ملک کو وائجر 2 اسپیس کرافٹ کو پہنچانے میں 13 سال لگے، اور اسپیڈ اس کی کتنی؟ پر سیکنڈ 15 کلومیٹر، 15 کلومیٹر۔ اتنی تیز یہ اسپیس شٹل چلی ہے، اور اس کو 13 سال یا 17 سال لگیں وہاں تک پہنچنے میں۔ اور جس رب کو ہم مانتے ہیں، کیسی شان والا، کیسی آن والا، کیسا پاور آف کمیونیکیشن ہے اس کا، کیسا ہے وہ اسمع بہ و ابصر، کیسا ہے کہ یہاں پر یہ بات ہوئی ہے اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان رذیلوں کو ہٹائیے، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ خیال آیا ہے آپ کے دل کے اندر، بس ادھر خیال کی خبر ہو گئی، ادھر بات کی خبر ہو گئی، اور معلوم ہوا کہ صرف خبر ہی نہیں ہوئی ہے، ریسپانس بھی مل گیا اس کا۔ جبریل آ گئے یہ آیت لے کر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اپنے آپ کو آپ ان لوگوں میں جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام اس کی خوشنودی، اس کی خوشی اور اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، بٹھائیے اپنے آپ کو، رو کے رکھیے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں رو کے رکھیے۔ کیا مقام ہے ان لوگوں کا؟ دنیا والے جن کو رذیل سمجھ رہے ہیں، دنیا والے جن کو بے حیثیت سمجھ رہے ہیں، دنیا والے جن کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں ان ایمان والوں کی اتنی شان، ایسی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا آپ رو کے رہیے اپنے آپ کو ان لوگوں میں، آپ ان میں بیٹھیے، آپ ان میں بیٹھیے۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے ان لوگوں کا۔ نبی وقت کو حکم ہو رہا ہے آپ ان میں بیٹھیے، اپنے آپ کو رو کے رہیے ان کے اندر، اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے خبردار رو گردانی نہیں کرنا، اپنی آنکھیں نہیں پھیرنا ان سے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زیب و زینت کی تلاش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا دل غافل ہے ہماری یاد سے، اور جس کا معاملہ زیادتی والا ہے، اور جس نے خواہش کی پیروی کی ہے، جو خواہش کا غلام ہے، بالکل آپ اس کی بات نہیں ماننا کہ ان کو ہٹا دیں، آپ بالکل نہیں ماننا آپ ان کی بات۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بھی اس طرح بیان کیا، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ۔ اب یہاں جو نئی بات کہی ہے وہ دیکھیے کیا ہے، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے، کیا مقام ہے۔ ایک ایمان والا غریب ہے، فقیر ہے، دنیا والے بے حیثیت سمجھ رہے ہیں،
رذیل سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ایمان والا ہے، اللہ کو پکارنے والا ہے، اس کے ایمان میں اخلاص ہے، اس کے ایمان میں اللہ کی طرف توجہ ہے، رغبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا احترام کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اتنا عظیم الشان ہے کہ ایک تو نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو روکیے، دوسرا یہ حکم ہو رہا ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، نہیں جھڑکنا، نہیں نکالنا، نہیں ایکسپیل کرنا۔ طرد یطردو کے معنی نکال دینے کے آتے ہیں، نہیں نکالنا آپ ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکار رہے ہیں، پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی خوشی تلاش کرتے ہوئے، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ ان سے اپنی نگاہ کو نہیں پھیرنا، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے اوپر ان کا کوئی حساب نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے ان کے بارے میں۔ اگر آپ نے ایسا کیا فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو نکال دیا اپنی مجلس سے، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ریسپیکٹ دے رہے ہیں ایک ایمان والے کو، نبی سے ریسپیکٹ کروا رہے ہیں ایک ایمان والے کو جو حالانکہ غریب ہے، دنیا کے اعتبار سے بے اسباب اور وسائل والا ہے، اللہ ریسپیکٹ دے رہے ہیں۔ جس کو اللہ ریسپیکٹ دیں، رسول ریسپیکٹ دیں، اور اللہ کہیں کہ رسول سے کہ تم رہو اس کے ساتھ، کیا ہم کو ان لوگوں کی ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ معیار ہو جائے، یہ کرائٹیرین ہو جائے کہ دین ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کی یاد کی بنیاد پر اگر ہم کسی کو ریسپیکٹ دینے لگیں تو کیا ہو، سارا معاشرہ دیندار ہو جائے، سارا معاشرہ ایمان والا ہو جائے، اور ان لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں، مسائل غریبوں کے حل ہو جائیں۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو ہمارا معیار دین نہیں ہے، ہمارا معیار دنیا ہے۔ کرائٹیرین جو ہے کسی کو ریسپیکٹ دینے کا ہمارے یہاں پر دنیا ہے، اسٹیٹس ہے، ڈگنیٹی ہے، پوزیشن ہے، عہدہ ہے، سورس ہے، فورس ہے، شان و شوکت ہے، کیپٹل ہے، یہ معیار ہے۔ اور لاکھ زبان سے کہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو پھسل جاتے نہیں۔ معیار دین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونا چاہیے، اسی معیار پر ریسپیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر آج اس کو معیار بنا لیں تو مسائل، اکنامک پرابلمز جو ہیں قوم کے، کئی مسائل حل ہو جائیں، کئی مسائل حل ہو جائیں۔ اکنامک پرابلمز کا سالوشنز ہے اس آیت کے اندر، اس آیت کے اندر۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی یاد میں اخلاص والوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ ہمیں اللہ کی یاد کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یریدون وجہ، جن کے ایمان میں، یاد میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، ان کی ریسپیکٹ اللہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی عبادتوں میں، اپنی یاد میں، اپنے ذکر اذکار میں اخلاص کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں پر یہ دیکھا گیا، شان و شوکت، ظاہری شان و شوکت آ گئی اور اخلاص کا فقدان ہو گیا۔ دینی محافل میں بھی اخلاص کا فقدان ہے۔ دینی محافل دنیا کے اعتبار سے بڑا زرق برق ہیں، لیکن جو اخلاص ہے، نبی کی سنتوں کی اتباع ہے، اس کا فقدان ہے، اس کا فقدان ہے۔ نہیں، عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، ذکر اذکار میں اخلاص ہونا چاہیے، نمازوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ آئی اہم۔ تیسری بات، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اے نبی ان سے اپنی نگاہ نہیں پھیرنا،
نگاہ نہیں پھیرنا۔ مطلب کیا ہوا؟ اپنی نگاہ میں ان کو رکھنا۔ ہمیں بھی اپنی نگاہ میں، اپنے ذہن اور دماغ میں، اپنی ڈائری کے اندر، دماغ کی ڈائری میں، اپنی گڈ بک میں، اپنی گڈ بک میں ایسے لوگوں کی انٹری کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی انٹری کرنا چاہیے۔ یعنی انٹری کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور توجہ کیسی ہوتی ہے؟ توجہ یہ ہے کہ ان کی عزت بھی کریں، ان کی اگر کوئی پرابلم ہے تو ان کو سالو بھی کریں، وہ بھی کریں، یہ بھی توجہ ہے۔ ہم اکثر بتاتے ہیں اس کا حل، اگر قوم کے اندر جو افراد غریب ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی پرابلم کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو قوم کے سربر آوردہ لوگ ہیں، چار پیسے والے ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے ان کے مسائل کو حل کریں۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، آپ اکنامکلی ان کی جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں۔ جیسے اب وہ بیچارہ غریب ہے، چلیے اس کا آپ نے ذمہ لے لیا کہ صاحب اس کے 4 مہینے 5 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا ہے اس کے گھر کا، اور تنگ کرے دے رہا ہے، وہ بیچارہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، چلیے آپ نے اسے کرایہ کا انتظام کر دیا، اب زکوٰۃ نکالتے ہی ہیں، اس کے قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی، کرایہ بھی اتر گیا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ لیجیے، مسائل ہیں، حل کرنے کے راستے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے دودھ کا معاملہ ہے، چلیے آپ نے کہہ دیا کہ چلیے دودھ کا مسئلہ حل ہو گیا، فیس ہے بچوں کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے بچوں کی 1-2 کی فیس، 1 کی فیس کا ذمہ ہم نے لے لیا، مسئلہ حل ہو گیا اس کا۔ کتنے اگر ہمارے، اور الحمدللہ ہماری قوم کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل پر، اپنی خواہشات پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ بہاتے ہیں، لاکھوں روپیہ منتھلی بھی، ڈیلی، بلکہ منتھلی بھی چھوڑ دیجیے، لاکھوں روپیہ منتھلی اور ڈیلی اور ویکلی بہاتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح مسائل کے بارے میں سوچیں، ایمان والوں کی، جو غریب ایمان والے ہیں، اگر ان کے مسائل کا اس طرح خیال رکھیں تو ابھی دیکھیے قوم کے اندر سے غربتیں ختم ہو جائیں، جہالت ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، اور غربت اور جہالت جہاں ختم ہوتی ہے تو پھر وہاں پر ترقیاں آتی ہیں۔ تو یہ بھی مسائل ہیں۔ تو لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا میں یہ سب باتیں آتی ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، یہ آخری بات۔ اور آپ ان لوگوں کی بالکل بات نہیں ماننا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں نکالو، ہم پھر آپ سے دوستی کریں گے، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ بالکل آپ نہیں ماننا ان لوگوں کی بات جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، اور جن کا 2-3 باتیں بتائیں، دل جن کے اللہ کی یاد سے غافل ہیں، واتبع هواه، اور جو خواہشات کے غلام ہیں، جس نے خواہش کی اپنی پیروی کی ہے، جو خواہش کا غلام بنا ہوا ہے۔ تیسری بات، اور اس کا معاملہ وکان امرہ فرطا، ظلم اور زیادتی والا ہے۔ یہ 3 لوگ اگر آپ سے کوئی بات کہیں ایسی کہ جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہو، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا نقصان ہو رہا ہو، بالکل نہیں ماننا ان لوگوں کی بات۔ یعنی ان کی بات، جن کا معاملہ ایسا ہو، جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، اور جن کے دل کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے ایمان والوں کی، بالکل ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ اور خاص طور سے ایسی بات کہ اگر ان کی بات مانیں تو ایمان والوں کا نقصان ہے۔ یہ وہ بات کی بات ہے، وہ باتوں کی بات ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ان سے کچھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ایمان والوں کا نقصان ہے، ایمان والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے پرابلمز بجائے حل ہونے کے اور بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے۔ تو یہ کیسی زبردست بات ہے۔ تو آپ کس کی پیروی کرنا چاہیے؟ فرمایا واتبع سبیلا
من اناب الیہ، آپ پیروی کیجئے اس شخص کی جس کا راستہ میری طرف متوجہ ہونے والا ہو، میری طرف توجہ والا ہو۔ تو یہ آیت بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کا خلاصہ آج کا جو ہے وہ یہی ہے کہ معیار ریسپیکٹ کا ایمان کو بنائیے، دین کو بنائیے، اخلاص کو بنائیے، اللہ کی یاد کو بنائیے، عمل صالح کو بنائیے۔ دوسری بات جو ہے، جو ایمان والے ہیں، ذکر والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی طرف توجہ کیجیے، ان کی طرف توجہ کیجیے، ان کو ریسپیکٹ دیجیے۔ تیسری بات یہ، جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کی وہ باتیں جن کے ماننے سے اسلام کا، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہ باتیں نہیں ماننا، ایسی باتوں کو نہیں ماننا۔ یہ بہرحال خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اس کو بھی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔ ایک بات اس میں اور اہم جو تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریب مسلمانوں کے بارے میں کہا یریدون وجہہ، جو صبح شام اللہ کو پکار رہے ہیں اس کی خوشی تلاش کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو غریب ہیں ان کے دل کے اندر بھی اپنی عبادتوں کے اندر لالچ نہیں آنا چاہیے کہ وہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں تو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، مالداروں کو، اور اپنی عبادتوں سے، اپنے تسبیح و زنار سے وہ ان کو پریشرائز کریں، اپنی طرف مائل کریں۔ نہیں، اگر ذکر اذکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ کمائیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اور رجسٹرڈ کمیٹی بنائیں، ہاں، درود بردہ شریف کی اور فاتحہ خوانی کی اور ختم خواجگان کی اور آیت کریمہ کی، ہاں، ذکر اذکار کی اب تو محافل ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس لیے یاد کر رہے ہیں اور الا اللہ کر رہے ہیں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی اگر وہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس فہرست میں نہیں آ رہے، ہاں، وہ اس فہرست میں نہیں آ رہے۔ یہ وہی ذکر والے، اذکار والے ہیں جو خالصتاً دنیا کے لوگوں کے جیب سے اور ان کے مال و متاع سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر صرف اور صرف اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کے لیے ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ لیکن اگر ذکر اذکار دنیا کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کی جیبیں خالی کروانے کے لیے ہیں تو یہ بالکل اس فہرست سے خالی ہے۔ یہ بہت اہم بات تھی جو ذہن میں آئی، میں نے بتا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه